السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ یاجوج ماجوج کے سلسلے میں ہم نے یوٹیوب پر 2 ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس سلسلے میں کئی معلومات آپ کے سامنے اور کئی قیمتی نظریات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ یاجوج ماجوج کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا ویڈیو ہے اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا دوسرا ویڈیو جو اس وقت وائرل ہے، جو چل رہا ہے، وہ دراصل ایک عالم دین کی ایک رائے کا جواب تھا جو انہوں نے یاجوج ماجوج کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ وہاں بھی میں نے یاجوج ماجوج کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہاں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ان میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج انسان ہوں گے اور وہ یافس بن نوح یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری بات اور بہت بنیادی بات، اور اس کے بعد پوری تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، وہ بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دراصل غیب ہے۔ کوئی ان کے بارے میں حتمی طور سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ یاجوج ماجوج ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جتنے نظریات بنائے گئے ہیں یا جتنی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں، کسی نے چائنا والوں کو یاجوج ماجوج کہہ دیا، کسی نے کورینز کو یاجوج ماجوج کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے یہ نسلیں یاجوج ماجوج میں سے ہوں یا انہی کی اولادوں میں سے ہوں۔ مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس پر تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن آپ یقینی طور پر اس سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ یاجوج ماجوج جو ظاہر ہوں گے وہ ایک خاص وقت میں ظاہر ہوں گے اور وہ کچھ الگ ہی ٹائپ کے لوگ ہوں گے، اس لیے اس غیب کو غیب ہی رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ مانا جائے کہ اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، ہم بھی اس کو ویسا ہی مان لیں۔ اگر بہت سے لوگ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو ثابت کریں گے اور کوشش کریں گے اور ہمارے لیے یہ کوشش کرنا ضروری ہے، تو میرے اعتبار سے یہ کوشش زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی جو آبادی ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، نہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کی آبادی کو ڈسکرائب کر لیا ہے، ڈھونڈ لیا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، برمودا ٹرائنگل جو لاکھوں مربع میل میں پھیلا ہوا ایک علاقہ ہے، لاکھوں اسکوائر میٹر میں پھیلا ہوا ایک علاقہ ہے، وہاں کے غیر آباد جزائر پر آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ تو پھر کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو چھان لیا ہے اور بس اب یہ یاجوج ماجوج یہ یورپین اقوام ہیں یا چائنیز ہیں یا کورینز ہیں؟ اس لیے اس سلسلے میں بنیادی اور بہتر بات یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، تفویض کا مسلک اختیار کرے۔ یہ تو 2 بنیادی باتیں ہو گئی۔ اب 2 باتیں اور۔ پہلی بات یہ، قرآن پاک میں 2 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 95 اور 96 میں، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، اور یہ والی آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ تو 2 جگہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ غالباً آیا ہے۔ اب اس کے بعد اس سلسلے میں صحیح احادیث جو موجود ہیں، میں آج ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے جو مفہوم اور جو مطلب نکلے گا اس سے اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی۔ پہلی بنیادی بات تو یہ کہ ان کی آبادی بہت ہوگی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جہنم میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا تو 1000 میں 999 لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، یعنی اس نسل سے ہوں گے جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے، اس لیے ان کی آبادی بہت ہوگی۔ ان کا ظہور اصلاً کب ہوگا، یعنی اصلاً کا مطلب یعنی وہ حقیقی یاجوج و ماجوج جن کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے قرب میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے قرب کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک نشانی وہ ہے کہ جس میں 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
ان میں مسلم شریف کی روایت کے مطابق 7285 نمبر کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ 10 نشانیاں بیان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ قیامت کی بڑی نشانیاں۔ ان میں 6 نمبر پر یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، یعنی جو وہاں پر نمبرنگ ہے اس کے اعتبار سے بھی یہی تفصیل ہے۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے جس کو مشکاۃ شریف میں 5475 نمبر پر ذکر کیا گیا ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے روایت کہ جب دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائیں گے ان کی طرف اور کہیں گے اے عیسیٰ اب اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر یہاں سے آپ کوہ طور پر چلے جائیے، کیونکہ اب میں ایسی قوم کو ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلہ کرنے کی سکت آپ میں نہیں ہے۔ چنانچہ پھر یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور یہ ایک خطرناک اور بھینکر قسم کی قوم ہوگی۔ یہ ندی پہ جائیں گے تو اس کے پانی کو ختم کر دیں گے، جو چیز ملے گی اسے کھا لیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، بالکل ملیا میٹ کر دیں گے۔ گویا کہ تباہی کا دوسرا نام، بربادی کا دوسرا نام، ہولناکی کا دوسرا نام یاجوج اور ماجوج ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوں گے، پھر وہ دعا فرمائیں گے، اور ان کی دعا جو ہوگی اس دعا کی برکت سے اور مسلمانوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان یاجوج اور ماجوج کی گردن میں کوئی بیماری یا ہماری زبان میں کہہ لیں کوئی وائرس پیدا فرما دیں گے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہے یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، 7373 یہ روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی تعداد بہت ہوگی تو لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ اتنے لوگ مر گئے ہیں، ان کا کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے، زبردست پرندے بھیجیں گے جو خطرناک قسم سے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، کھائیں گے، اور کھا کر گویا کہ ان کی صفائی ہو جائے گی۔ پھر بارش کے ذریعے سے پوری زمین صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر وہ ہوا چلے گی جس ہوا کے ذریعے سے ہر ایمان والے کی روح نکال لی جائے گی، اور پھر دنیا میں شریر لوگ رہ جائیں گے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ ان کی تعداد اس سے بھی سمجھ لی جانی چاہیے کہ ان کے جو تیر ہوں گے، ان کے جو ترکش ہوں گے، ان تیروں اور ترکشوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ مسلمان اس کو 7 سال تک جلائیں گے، 7 سال تک مسلمان جلانے کا کام لیتے رہیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ اس سلسلے کی 2 روایتیں ہو گئیں۔ ایک روایت ہے جس سے ان کا ظہور قریب معلوم ہوتا ہے، اس سے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف میں 7135 اور مسلم شریف میں 7237 اور مشکاۃ شریف میں 5342 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پریشان ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ پیدا ہو گیا۔ کیسا سوراخ؟ یہ سوراخ کیسے پیدا ہوا؟ اس کو ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو جس کے پیچھے ان کو قید کر دیا گیا ہے، ذوالقرنین سکندر نے ان کو قید کیا تھا، اس کو کھودتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پھر کل کریں گے، اور انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نظام ایسا قائم ہے کہ وہ دیوار دوبارہ بن جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پھر یہ اگلے دن وہ اسی کام میں لگ جاتے ہیں، تاں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ انشاءاللہ کہیں گے اور پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ ان کا ظہور کا وقت ہوگا۔ اور یہ روایت جو میں نے یہ بعد والی دیوار کے چاٹنے کی یا توڑنے کی بیان کی ہے، یہ روایت ترمذی شریف میں 3153 پر موجود ہے، اور اگرچہ تھوڑی ضعیف درجے کی روایت ہے، لیکن بخاری شریف کی روایت جو میں بیان کر رہا تھا اس سے اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں چھید ہو گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا وہ نکل آئیں گے اور ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمیں بھی مار ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا فتنہ تو اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا میں فسق و فجور پھیل جائے گا، جب دنیا میں بدماشیاں پھیل جائیں گی، جب دنیا میں حرام کاریاں پھیل جائیں گی، اس وقت ان کا ظہور ہوگا۔ تو یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں یہ 2-3 بنیادی احادیث ہیں جس سے ہم کو اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ ایک خطرناک قوم ہے، یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور ان کا ہولناکی تباہی اور بربادی ان کا گویا کہ دوسرا نام ہے۔ نمبر 4 بنیادی بات یہ معلوم ہوئی یہ کسی جگہ قید ہیں، وہاں سے نکلنے کی کوشش میں ہیں، ابھی نکلے نہیں ہیں۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے
زمانے کے قریب ہوگا، یعنی اس زمانے میں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سب باتیں یہ بتاتی ہیں کہ یورپین اقوام کو جو لوگ آج یاجوج اور ماجوج قرار دے رہے ہیں وہ نصوص کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور تفویض کا مسلک اختیار کرنا چاہیے۔ تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ بھئی اللہ ہی کے علم میں ہے، غیب اللہ کو معلوم ہے، کہاں ہے کیا ہے، جتنی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بتا دی گئی ہیں وہ انف ہے، ہمارے لیے کافی ہیں۔ پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے مخلص بندوں میں ہم کو شامل فرمائے، اور اس طرح کی چیزوں میں تفویض کا مسلک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔